بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 13 اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر اس کی ہو چکی ہے، آج انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا راعنا کا مطلب کیا ہے، ہماری رعایت کریں۔ ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ کو متوجہ کرنے کے لیے فرماتے راعنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت کریں۔ یہ عرب میں ایک محاورہ تھا، جیسے انگلش میں کہتے ہیں ایکسکیوز می، کہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ تو عرب میں کہا ہے کہ بھائی تھوڑی سی آپ ہماری رعایت کریں، آپ ہماری طرف تھوڑی سی توجہ کریں۔ تو یہودی کیا کرتے تھے، جو منافق تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے، تو دو تفسیریں اس میں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ راعی عبرانی زبان میں، کیونکہ یہودی عبرانی زبان بھی جانتے تھے جس میں تورات نازل ہوئی ہے، عربی کے ساتھ ساتھ اپنی جو انہوں نے مذہبی زبان تھی اس کی بھی حفاظت کی ہوئی تھی، اور اب تک کی ہوئی ہے۔ اسرائیل میں اب بھی عبرانی زبان سکھائی جاتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ صرف ان کے مذہبی لوگ ہی وہ زبان جانتے ہیں، تاکہ تورات کی جو اصل زبان ہے وہ محفوظ رہے۔ تو عبرانی زبان میں اس کا کوئی برا مطلب تھا۔ تو یہودی کیا کرتے تھے، جو منافق تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے راعنا کہتے تھے، اور اس سے غلط میننگ مراد لیتے تھے اور برے معنی مراد لیتے تھے، اور بعد میں آ کے ہنستے تھے کہ دیکھو ہم جو ہے آپ کو ہم نے معاذ اللہ برا والا بھی کہہ دیا، اور اپنی ہم نے دل کی بھڑاس بھی نکال دی، اور ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ راعی چرواہے کو بھی کہتے ہیں، راعی جو بکریوں کی رعایت کرنے والا ہوتا ہے نا، جو بکریاں چرانے والا ہوتا ہے، راعی اسے کہا جاتا ہے، راعی۔ تو راعی سے مراد یہ اس میں کہ ہمارا چرواہا معاذ اللہ، یعنی ہماری بکریاں چرانے والا۔ تو یہ بھی ایک غلط اس میں لے کر جاتے تھے یہ۔ تو قرآن مجید نے ایسے لفظ کو بولنے پر پابندی لگائی صحابہ کرام پر جس لفظ کو کہ غلط معنی لیے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آؤ تو آپ کو راعنا کے لفظ سے خطاب نہ کیا کرو، کیونکہ اس کے دو غلط معنی بھی لوگ لے سکتے ہیں، بلکہ آپ کو کیا کہا کرو، انظرنا، اے نبی آپ ہماری طرف دیکھیے، آپ ہماری طرف توجہ کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی اور فرمایا انظرنا کہا کرو، واسمعوا، اور اللہ نے فرمایا اسمعوا، ہماری بات کو سنو، یعنی اس کی رعایت کیا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے جو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے ہیں اور ایسے گول مول الفاظ آپ کی توہین کی نیت سے کہتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے ایسی توہین بھی بیان نہیں کی ہے، ایسے الفاظ کا استعمال بھی ایسی توہین بھی برداشت نہیں کی ہے، اور ایسے الفاظ کا اللہ تعالیٰ نے استعمال بھی برداشت نہیں کیا جو ذو معنی ہو، جس کا دوسرا غلط مطلب بھی نکلتا ہو۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ثابت ہوتی ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پابندی لگا دی کہ راعنا مت کہو، بلکہ کیا کہنا ہے تم نے، انظرنا، تو اس سے یہود و نصارہ بڑے پریشان ہوئے کہ جو ہم توہین جس طرح سے کیا کرتے تھے وہ اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا، فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، دیکھو یہ جو اہل کتاب ہے نا، ان میں جو کافر لوگ ہیں جو ایمان نہیں لے کر آتے، اور اسی طرح مشرکین بھی، وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل ہو، کیونکہ یہ بھی اسلام کا ایک ایسا حکم نازل ہوا جس میں مسلمانوں کے لیے خیر تھی۔ تو اس پہ یہ بڑے پریشان ہوئے نا کہ اللہ ایسے احکام کیوں نازل کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی خیر نازل ہو، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جبکہ اللہ کا خیر کا اصول یہ ہے کہ اللہ کسی سے پوچھ کے کسی پہ خیر نازل نہیں کرتا، بلکہ جس کو چاہتا ہے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ تو جلنے والوں کو سوائے حسد اور جلن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آگے یہود و نصارہ کا ایک اور اعتراض بھی تھا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہود و نصارہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہے، قرآن میں ایک حکم نازل ہوتا ہے پھر وہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مشرکین اور جتنے بھی اسلام مخالف لوگ تھے اس وقت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہے۔ اب شروع میں آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الی الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ ویسے شراب پینے کی اجازت تھی کیونکہ عرب اس کے عادی تھے، بعد میں اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا اور حکم نازل کیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس،
کہ شراب اور یہ جوا پانسا سب ناپاک ہیں، اس سے چھوڑ دو، یعنی نماز کے علاوہ بھی اب تمہیں پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح اور بہت سارے احکام تھے۔ اسلام کے احکام تو تدریجاً آئے ہیں نا، پہلے ایک حکم آیا، پھر بعض احکام چینج بھی ہوئے۔ قرآن میں یہ بھی حکم اللہ نے دیا تھا کہ نبی کی محفل میں جانے سے پہلے صدقہ کیا کرو، پھر اللہ نے اس حکم کو کیا کر دیا، ختم کر دیا، چینج کر دیا کہ ٹھیک ہے صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان قسم کے حکام پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا خدا ہے معاذ اللہ جس کو خود ہی نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا حکم نازل کرنا ہے، معاذ اللہ۔ یعنی خدا تو ایک آرڈر دے اور قیامت تک کے لیے ہو، وہ چینجنگ اس کی علامت ہے کہ یہ معاذ اللہ خدا کا حکم نہیں ہے۔ کیونکہ انسان جب کوئی حکم چینج کرتا ہے، جیسے اسمبلی میں قانون پاس ہوا، تو جب قانون پاس ہوتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد بھئی اس قانون کا لوگوں کو کیا ہو رہا ہے، نقصان، تو اسمبلی اس قانون کو چینج کر دیتی ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرتی ہے کہ بھئی ہمیں پریکٹیکلی اندازہ ہوا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ تو چینج کرنا اس کی علامت ہے کہ پہلے والا حکم کیا تھا، وہ غلط تھا یا دوسرا غلط ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس میں تو چینجنگ ہو رہی ہے۔ تو اس کا قرآن نے جواب دیا، ما ننسخ من آیت، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا، یا اس کو نبی سے بھلا دیتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کی بہت سی آیتیں منسوخ ہوئی ہیں، اس کے منسوخ کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے بالکل اس آیت کو نکال دیتے تھے، گویا کہ نازل ہوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ سبح اسم ربک الاعلی میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ۔ ہم آپ کو یہ قرآن پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، کیونکہ نبی کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا یہ آیت میرے ذہن سے نکل نہ جائے کہیں۔ جب جبریل علیہ السلام آیت پڑھتے تھے نا تو آپ بار بار بہت ٹینشن لیتے تھے اس کی، اور آیت کو دہراتے تھے، کہیں ایک حرف بھی دائیں بائیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، آگے پہنچانا ہے لوگوں کو، تو آپ کو اس کی بڑی فکر ہوتی تھی۔ تو سورہ قیامہ میں بھی اللہ نے فرمایا کہ لا تعجل بہ، کہ آپ جلدی نہ کریں، ان علینا جمعہ و قرآنہ، آپ کو بس جو آیت بتائی جا رہی ہے آپ ایک دفعہ زبان سے پڑھ لیں اس کو، کیونکہ اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ اتنی ٹینشن نہ لیں، اللہ آپ کو یہ آیتیں بھولنے نہیں دے گا۔ تو سورہ قیامہ میں بھی یہ بیان کیا اور سبح اسم ربک الاعلی میں بھی کہ اللہ نے فرمایا فلا تنسیٰ، آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، ہاں جو آیت اللہ بھلانا چاہے گا وہ آپ بھول جائیں گے، کیونکہ وہ آیت منسوخ ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ آپ کے ذہن سے ایسا نکالے گا اس کو کہ گویا نازل ہوئی نہیں تھی۔ تو اس طرح بھی قرآن میں منسوخ ہوا ہے، اور اس طرح بھی کہ اللہ نے اس کے مقابلے میں دوسری آیت نازل کر دی۔ جیسے منسوخ کی ایک اور مثال ملتی ہے، سورہ نساء میں آتا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ۔ پہلے وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، زمانہ جاہلیت میں جو وراثت کا طریقہ چلا آ رہا تھا نا، اسی کو قرآن نے شروع میں برقرار رکھا، اور بس یہ حکم دیا گیا کہ جب تقسیم کا عمل ہو وراثت میں تو غریبوں کا بھی خیال رکھو اس میں، لیکن اور پھر جو وصیت کرنا چاہتا تھا کسی کے لیے اس کے وصیت کی اجازت تھی، لیکن پھر قرآن نے یہ آیتیں نازل کیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اور پرانے حکم کو منسوخ کیا اور اللہ نے ہر ایک کے حصے متعین کر دیے۔ تو وہ اب پھر نبی نے فرمایا لا وصیت لوارث، اب وارثوں کے لیے وصیت کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے بیٹے کا، بیٹی کا، بیوی کا، ابا کا، ماموں کا تو حصہ نہیں ہوتا، دادا کا، دادی کا، نانی کا، یہ سارے حصے اللہ نے بیان کر دیے۔ تو میں چونکہ ان بچوں کا ماموں ہوں نا، اس لیے مجھے ایک دم اپنا بھی خیال آیا، یہ بچے میرے بیٹھے ہوئے نا، بھانجے ہیں یہ، تو اللہ نے کیا فرمایا، وہ سارے احکام زمانہ جاہلیت کے منسوخ کر دیے گئے۔ طلاق کے احکام منسوخ کیے گئے۔ اسلام میں شروع میں یہ تھا کہ جتنی مرضی طلاقیں دو وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتی تھیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے اس حکم کو منسوخ کیا، اور کیا کہ 3 طلاقیں کسی نے دیں تو تینوں، اس کے بعد مرد کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے لوگ بیویوں پہ ظلم کرتے تھے، اس کو نہ چھوڑتے تھے نہ رکھتے تھے، وہ لٹکا دیتے تھے۔ تو الطلاق مرتان والی آیتیں نازل ہوئیں، تو بہت سارے احکام منسوخ ہوئے۔ تو منسوخ ہونے کے 2 طریقے ہوتے تھے جو اس میں اللہ نے بیان کیا، ایک تو اللہ خود بتا دیں یہ حکم کیا ہے، منسوخ ہے، یعنی بعد کی آیتیں پہلی والی آیتوں کو کیا کر دیں گی، منسوخ۔ دوسرا وہ نبی کے ذہن سے ہمیشہ کے لیے وہ آیتیں نکال دی جائیں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں ناتی بخیر منہا، تو ہم اس سے بھی اچھی آیت لے کر آتے ہیں یا اسی جیسی آیت لاتے ہیں۔ اچھی کا مطلب
عمل کے لحاظ سے آسان یا ثواب کے لحاظ سے اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، یا اسی جیسی آیتیں ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ جتنا مشکل وہ عمل تھا یا جتنا آسان وہ عمل تھا اس پر بھی آسان ہے، یا جتنا اس میں ثواب تھا اس میں بھی ثواب ہے. تو اب یہ آگے اللہ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ تو اللہ کو اس پر بھی قدرت ہے کہ وہ اپنا حکم چینج کر دے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ جو اعتراض کرتے تھے، مشرکین جو اعتراض کرتے تھے کہ اللہ حکم کو چینج کیوں کرتا ہے، یہ چینج کرنا اس کی علامت ہے کہ معاذ اللہ سے غلطی ہوئی ہے پہلا حکم بیان کرنے میں. تو اصل اس کا جواب یہ ہے کہ چینجنگ ہمیشہ اس لیے نہیں ہوتی کہ غلطی ہوئی ہے، بلکہ بعض دفعہ حکم کو ماحول اور معاشرے کے حساب سے رعایت سے چینج کیا جاتا ہے. بھائی اسمبلی اگر قانون کو تبدیل کرتی ہے وہ تو اس لیے کہ اس کو اندازہ ہوتا ہے پہلا قانون کیا تھا، غلط تھا، لیکن ہمیشہ قانون اس لیے تبدیل نہیں ہوتا. بعض دفعہ پہلا بھی صحیح ہوتا ہے اور بعد والا بھی کیا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے. پہلا پہلے زمانے کے حساب سے ٹھیک ہوتا ہے، بعد والا بعد والے زمانے کے حساب. مثال کے طور پر اسلام آیا اور آتے ہی شراب مکمل حرام ہو جاتی تو صحابہ کے لیے آزمائش بہت بڑھ جاتی. ابھی ان کو توحید سمجھ میں نہیں آ رہی، بہت سے لوگوں کو ابھی ان کو نبی کا نبی ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا. پہلے تو ان کو توحید سمجھائی جائے گی، رسالت سمجھائی جائے گی، آخرت سمجھائی جائے گی، پھر بتایا جائے گا نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. نماز زکوٰۃ پہ آئیں گے، پھر بتایا جائے گا شراب کیا ہے، حرام ہے. تو اگر اس زمانے میں سارے حکام ایک ہی دن میں نازل ہو جاتے تو کون اسلام پہ چلتا؟ پھر جو اسلام میں داخلہ بند ہو جاتا. تو اللہ کی رحمت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ بھائی ان کو زمانے کے حساب سے آہستہ آہستہ احکام دیے جائیں، ان کو بتایا جائے. جیسے نماز میں بھی تبدیلی ہوئی ہے. شروع میں نماز میں اجازت تھی بات چیت کرنے کی، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ بات چیت بھی کیا کرتے تھے نماز کے دوران، نماز بھی چل رہی ہے اور بات چیت بھی. تو پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع سے کھڑے ہو جاؤ. کیا مطلب؟ تمہیں اب بات چیت کی اجازت نہیں ہے. صحیح حدیث ہے کہ ایک دیہاتی صحابی آئے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ جو ہے وہ اللہ نے بات چیت کی اجازت ختم کر دی ہے. وہ آئے اور انہوں نے صحابہ کرام کو سلام کیا، کسی نے جواب ہی نہیں دیا. تو وہ غصے سے دیکھنے لگے اور اپنی طرف نمازیوں کو متوجہ کرنے لگے، تو صحابہ اشارہ کرنے لگے ان کو. تو اب اس پہ کوئی اعتراض کرے کہ پہلے اجازت تھی بعد میں حکم منسوخ کر دیا، تو بھائی وہ پہلے والا بھی حکم ٹھیک تھا، بعد والا حکم بھی کیا تھا، ٹھیک. وہ پہلے کے حساب سے تھا، یہ اب کے حساب سے. تو چینجنگ ہر دفعہ اس کی علامت نہیں ہوتی کہ پہلا حکم غلط تھا دوسرا صحیح ہے، یا پہلا صحیح تھا دوسرا غلط ہے، بلکہ پہلا اس زمانے کے لحاظ سے بالکل صحیح اور دوسرا اس زمانے کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ نے جو اصل جواب تھا وہ دیا نہیں ہے ان آیتوں میں، اس لیے کہ بعض دفعہ جواب جب بہت واضح ہوتا ہے نا تو وہ جواب دے کر اپنی دلیل گویا کمزور کرنے کے مترادف ہوتی ہے. بعض باتیں اتنی واضح ہوتی ہیں نا کہ اگر آپ ان کو دلائل سے ثابت کرنے لگ جاؤ تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے گویا آپ نے یہ مان لیا کہ سامنے والا جو بات کر رہا ہے وہ بھی کیا ہے، مضبوط ہے، اور دلیل سے اس کا جواب دینے کی ہمیں ضرورت ہے. تو اس لیے اللہ نے جواب یہ دیا کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں پتہ نہیں اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے؟ بھائی اللہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ پہلے کچھ اور حکم دے بعد میں اس کو کیا کر دے، چینج کر دے. تو اللہ سے کون پوچھے گا کہ پہلے یہ کیوں اور یہ تو تمہارا سوال ہی کیا ہے، احمقانہ ہے. اور وہ ہے اللہ، تو ظاہر ہے اس کا کوئی بھی آرڈر حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہے. ہاں علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو اسلامی احکام ایک دفعہ نازل ہوئے اور اس کے اگینسٹ کوئی دوسرا حکم نازل نہیں ہوا تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اب قیامت تک اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ منسوخ کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اور اللہ وحی کے ذریعے منسوخ کرتا ہے، قرآن میں یا حدیث کے ذریعے. اور اب نبی کے دنیا سے جانے کے بعد قرآن کے نزول کا راستہ بھی بند اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا راستہ بھی کیا ہو گیا، بند. تو اب جب نبی دنیا سے چلے گئے تو جو حکم منسوخ ہونا تھا ہو گیا، اب قیامت تک کوئی حکم منسوخ نہیں ہوگا. اب کوئی پروفیسر اٹھ کے کہتے ہیں ایکچولی زمانے کے لحاظ سے یہ جو ہے اس کی اجازت دے دینی چاہیے، اور نمازیں 5 بہت مشکل ہو رہی ہیں تو 4 کر دینی چاہیے، پہلے لوگ فارغ ہوا کرتے تھے اب کیا ہیں، مصروف ہیں. تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیا تو یہ اٹھانا اس کی علامت ہے کہ اسلام اب کمپلیٹ ہو چکا ہے
اور اللہ کو پتہ ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو اب میں نے آرڈر جو آخر میں رکھے ہیں وہ اب قیامت تک انسانوں کے لیے کیا ہیں؟ سوٹیبل ہیں. اور وہ قیامت جو چینجنگ کرنی تھی اللہ نے کر دی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جی شراب کو ہم کسی کو فتویٰ دے دیں آپ کے لیے جائز ہے, تھوڑا پہلے مکمل دین پہ آ جائیں تو پھر آپ کے بھی پابندی لگ جائے گی. نہیں بھائی, جو غیر مسلم آج اسلام قبول کر رہا ہے اسی دن سے شراب اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. شروع میں روزے فرض نہیں تھے, رمضان کے روزے, اب بعد میں فرض ہوئے ہیں. تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی غیر مسلم نے اسلام قبول کیا ہے تو ہم یہ کہیں کہ چونکہ اسلام میں بھی شروع میں روزے فرض نہیں تھے تو آپ بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تو ابھی فی الحال آپ پہ بھی فرض نہیں ہے, جب پکے ہو جاؤ گے تو فرض ہو جائیں گے. نا 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 نا, اب چینجنگ, کیونکہ چینجنگ کی اجازت کس کو ہے؟ اللہ کو. تو جتنی چینجنگ اللہ نے کرنی تھی وہ کیا ہے؟ ہو چکی ہے. کیونکہ بعض لوگ براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں نا, تو وہ پھر اس طرح کی آیتوں سے قیاس کر کے خود ہی حکم میں چینجنگ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ نے بتایا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ تو منسوخ کرنے کی قدرت بھی صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے, کسی مفتی کے پاس نہیں ہے. البتہ کچھ احکام ایسے ہیں جو اسلام نے رکھے ہی زمانے کے حساب سے ہیں, وہ مقصود نہیں ہوتے, تو وہ زمانے کے حساب سے کیا ہو سکتے ہیں؟ چینج ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ اسلام نے ان میں پہلے سے ہی لچک رکھی ہے. وہ یعنی وہ احکام بذات خود مقصود نہیں ہے, بلکہ مقصود کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. تو وہ ذریعہ مقصود ہیں. تو ذریعہ جو ہے نا کسی بھی چیز کا وہ ہر دور کے لحاظ سے چینج ہوتا رہتا ہے. جیسے اس زمانے میں لوگ تبلیغ پہ پیدل جاتے تھے, گدھے پہ جاتے تھے. ہم کیا چونکہ نبی گدھے پر گئے ہیں تو اب, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اس وقت بھی آپ اونٹ کی سواری کرتے تھے, تو لہٰذا اونٹ پہ جانا ہی اب تبلیغ ہے, اب یہ حکم چینج نہیں ہو سکتا. تو ہم کہیں گے بھائی وہ اس زمانے کے لحاظ سے تھا, اب کیا جہازوں کا دور ہے. تو چونکہ اصل مقصد تبلیغ ہے, سواری اصل مقصد نہیں ہے, وہ اس کا ذریعہ ہے. تو زمانے کے لحاظ سے ذرائع کیا ہوتے چلے جائیں گے؟ چینج ہوتے چلے جائیں گے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا ما ننسخ من آیت, کہ ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے آپ کے ذہن سے بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر آیت لے کر آتے ہیں, یا ہم اسی جیسی آیت لے کر آتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ جیسی وہ درست تھی یہ والی بھی کیا ہے؟ درست, بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی اچھی لے آتے ہیں. اچھی کا مطلب ثواب کے لحاظ سے ایسا حکم دے دیتے ہیں جس میں ثواب اس سے زیادہ ہوتا ہے, یا اس لحاظ سے اچھی ہوتی ہے کہ پہلے حکم مشکل تھا اب کیا کر دیتے ہیں؟ آسان کر دیتے ہیں. اور پہلے آسان تھا اب مشکل کر دیا, لیکن ثواب میں کیا کر دیا؟ اضافہ. تو اللہ کی حکمت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر آنے والا دن مسلمانوں کے لیے پہلے سے بہتر ہو. آگے اللہ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے؟ تو بادشاہ کو تو یہ اختیارات ہوتے ہیں نا کہ آج وہ آرڈر دے رہا ہے کل اس آرڈر کو کیا کرے؟ چینج کر دے. اور اس میں بندوں کی آزمائش بھی ہے, بلکہ یہ خود اللہ کے برحق معبود ہونے کی ایک علامت ہے کہ اگر آپ اس کو اختیارات اس سے چھین لو گے تو وہ معبود تھوڑی ہوگا, وہ بادشاہ تھوڑی ہوگا. وما لکم, دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے آفیسر کسی کو کہتے ہیں نا, کوئی کام کہتے ہیں جا بھائی تو یہ لے کر آ, چائے لے آ, وہ لے کر آیا, آپ اسے کہتے ہیں یار ابھی میرا موڈ ختم ہو گیا, اس کو واپس وہاں لے جا کے رکھ دو. وہ کہتے ہیں سر آپ نے, وہ اس کو یہ اجازت ہوتی ہے کہے کہ سر آپ نے پہلے منگوائی کی تھی. تو سر اسے کیا کہیں گے؟ بھائی تو یہاں پر جاب کر رہا ہے نا, تجھے خدمت کی تنخواہ دی جا رہی ہے, تجھے جو کہا جا رہا ہے وہ کر. بعض دفعہ یہ باس آزمانے کے لیے بھی کرتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ملازم سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا. تو اللہ کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ مجھے معبود حقیقت میں سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں سمجھتے. تو صحابہ کرام جو حکم آتا تھا دل و جان سے اس کو تسلیم کرتے تھے کہ بھائی پہلے اللہ نے وہ حکم دیا, اب یہ دیا ہے تو اب ہم اس کو فالو کریں گے. اور جو نہ ماننے والے تھے, منافق تھے, وہ اسی میں عیب نکالتے رہتے, یار یہ کیا ہے, پہلے یہ کہا جا رہا تھا اب کیا کہا جا رہا ہے, اب یہ کہا جا رہا ہے. تو بھائی تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گننے سے مطلب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے, لہذا جیسے جیسے حکم دے رہا ہے ویسے ویسے عمل کرتے چلو. ام تریدون ان تسألوا رسولکم, اللہ پھر یہودیوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ جس قسم کے بیہودہ سوال تم نے حضرت موسیٰ سے کیے, تو تمہارے درمیان جو رسول ہیں, جو حقیقت میں تمہارے رسول بھی ہیں اگرچہ تم نہیں مانتے, تو کیا, کیونکہ اس طرح کے سوالات زیادہ تر منافقین کرتے تھے جن کا زبانی دعویٰ یہ تھا کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم اپنے پیغمبر سے اسی قسم کے سوال کرو گے جیسے موسیٰ سے سوال تو کیے گئے ہیں الٹے سیدھے؟ تم نے حضرت موسیٰ کو بھی پریشان کیا تھا. وہ سوال کیا تھے؟ وہ سوال یہی تھے کہ ہم جب تک اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے ایمان نہیں لے کر آئیں گے, اور اللہ ہم سے جب تک ہم کلام نہیں ہوگا ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو تم بھی اس طرح کے ان نبی سے بھی اس طرح کے بیہودہ سوال پوچھ رہے ہو
کہ یہ والی آیت منسوخ کیوں ہو گئی, پہلے یہ والا حکم کیوں تھا, اب یہ والا حکم کیوں نہیں ہے. اسی طرح بعض یہودی یہ بھی کہتے تھے, قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ اے نبی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جب تک آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے. تو وہ سارے جو الٹے سیدھے انہوں نے سوالات حضرت موسیٰ سے کیے تھے, وہی سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا کرتے تھے. بعض یہودی نے یہ بھی کہا کہ تورات جو آسمان سے نازل ہوئی ہے وہ تو ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی ہے, تو قرآن آہستہ آہستہ کیوں نازل ہو رہا ہے. تو وہ کہتے تھے یہ ایک ہی دفعہ میں نازل ہوگا تو ہم ایمان لائیں گے, ورنہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو اس کا جواب قرآن نے دوسرے مقام پر دیا کہ تمام پیغمبروں پر وہی ایسے ہی آئی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہی ہے. وہ تو حضرت موسیٰ کی خصوصیت تھی کہ ایک یکمشت کتاب مل گئی, ورنہ تمام پیغمبروں پر ایسے ہی آہستہ آہستہ ہی وہی آیا کرتی تھی. تو اللہ نے یہود کو کہا کہ تم ان رسول سے ایسے ہی سوال پوچھتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, تو یاد رکھو جو بھی ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کرے گا, کیونکہ یہ بیہودہ سوالات اس کی علامت ہیں کہ تم ایمان چاہتے نہیں ہو, تو یاد رکھو فقد ضل سواء السبیل, وہ سیدھے راستے سے دور ہو جائے گا, یعنی تم اس میں اپنا ہی نقصان کر رہے ہو. آگے اللہ اہل اسلام کو بھی تسلی دیتے ہیں, کیونکہ اہل یہود کے اس قسم کے بیہودہ اعتراضات کی وجہ سے مسلمان بھی کنفیوز ہو جاتے تھے. جو کمزور ایمان والے نئے نئے مسلمان تھے وہ متاثر بھی ہوتے تھے, اور جو پکے ایمان والے وہ غمزدہ ہوتے تھے کہ یہ کس, یعنی ظاہر ہے انسان کی فطرت ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو اہل کتاب جو کچھ تمہارے خلاف کر رہے ہیں نا, اس کے پیچھے مضبوط دلیل نہیں ہے بلکہ جیلیسی اور حسد ہے, کیونکہ تمہارا مذہب اتنا پیارا, اتنا خالص اور اوریجنل مذہب ہے, ان کے مذہب میں تحریف ہو چکی ہے. تو اب ان کو تمہارے اس خوبصورت مذہب اور خوبصورت تعلیمات سے کیا ہو رہا ہے, حسد. حقیقت بات ہے کہ جو اسلام اگر کسی کی حقیقی زندگی میں نظر آئے نا تو وہ اتنا پیارا ہے کہ اس سے غیر مسلم یا تو متاثر ہوگا یا اس حسد کا شکار ہو جائے گا, دونوں میں سے ایک کام ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, یہ جو اہل کتاب اس قسم کے بیہودہ اعتراضات کرتے ہیں نا, آیتیں منسوخ کیوں ہو رہی ہیں, اللہ نظر کیوں نہیں آ رہا, تورات تو ایک دفعہ نازل ہو گئی تھی, قرآن آہستہ آہستہ نازل کیوں ہو رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اہل کتاب میں بہت سے یہ چاہتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ ایمانکم کفارا, تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کیا بن جاؤ, کافر بن جاؤ. اور یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں حسدا من عند انفسہم, ان کے دل میں کیا ہے, حسد, کہ یار اتنا پیارا مذہب یہ فالو کر رہے ہیں, ہمارے مذہب کی تو پول پٹیاں کھل گئی ہیں. اور فرمایا من بعد ما تبین لهم الحق, حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے, حق واضح ہو چکا ہے. اب اللہ نے فرمایا تم نے ان سے لڑنا نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی یہودی آ کے اعتراض کر رہا ہو, تم نے گریبان پکڑا, 2-3 مکے لگا دیے, ٹھیک ہے نا, یا برا بھلا کہنا شروع کر دیا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, ایک طویل جنگ چھڑ جائے گی. جو تمہارا مشن ہے اس میں تم پیچھے ہو جاؤ گے. تو تم نے چشم پوشی سے کام لینا ہے, درگزر کرنا ہے. حتی یاتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ حکم دے دے. وہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ اللہ نے پھر ایک خاص وقت کے بعد صحابہ کو خود لڑنے کی اجازت دی. بنو قریظہ اور بنو نذیر جو یہودیوں کے مشہور قبیلے تھے, ان کے خلاف جنگ ہوئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب تک اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر نہیں آتا تم نے درگزر کرنا ہے اور لڑنا بھڑنا نہیں ہے. تو ایک ٹائم ہے, اس ٹائم کا انتظار کرو, اللہ خود تمہیں پھر لڑائی کا حکم دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اے اللہ, اب جب اللہ نے حکم دیا ابھی تم نے کچھ نہیں کرنا, تو اے اللہ پھر ہم کیا کریں. اللہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, بھائی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو, عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھو. وما تقدموا لانفسکم, اور یہ ٹائم تمہارا ضائع نہیں ہو رہا کہ تم کہو گے یہ تو اسلام کے خلاف اتنی سازشیں کر رہے ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ان کے خلاف. تو اللہ فرماتے ہیں نا 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 نا, وما تقدموا لانفسکم من خیر, جو بھی تم نیک کام کرو گے آخرت کے لیے, آخرت میں اس کو اپنے اللہ کے پاس پاؤ گے. تو تمہارے پاس آخرت کمانے کے بہت سارے اور بھی کام ہیں, صدقہ ہے, خیرات ہے, تبلیغ ہے اسلام کی, جو بھی خیر کا کام, من خیرین کا معنی کوئی بھی اچھا کام کرو گے آخرت میں اجر ملے گا. تو اپنی ایکٹیویٹیز کو محدود کرو ان اچھے کاموں کی طرف. یہود و نصارہ سے الجھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر, اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے, تو تم اچھے کاموں میں لگے رہو. آگے اللہ نے فرمایا وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى, اور اللہ تو ظاہر ہے بتاتا رہے گا نا. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا مسلمانوں کو اللہ نے منع کر دیا کہ تم نہ کرو, تو اللہ خود تھوڑی منع ہوگا, خود اللہ ان کی پول پٹیاں کھولتا رہے گا. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اپنے اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہود کا یہ دعویٰ ہے کہ جنت میں یہودی کے علاوہ کوئی بھی
نہیں جائے گا۔ عیسائی کا یہ دعویٰ ہے کہ جنت میں عیسائیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا اور ہرگز نہیں جائے گا، یعنی مسلمان تو جائیں گے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہہ دو ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی تمہارے پاس مضبوط دلیل ہو تو لے کر آؤ، اور وہ ایسی مضبوط دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ ممکن ہے یہودی تورات کی آیتیں پیش کریں کہ بھئی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایمان لانے والے جنت میں اس لیے جاتے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب جب نیا نبی آ گیا ہے تو اللہ کے سپرد کرنے کے لیے اس نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ ان کی علامتیں تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا بھلا کیوں نہیں جائے گا بھائی تمہارے علاوہ کوئی جنت میں؟ من اسلم وجہہ، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے، تمہارے پاس تو دلیل نہیں ہے، آؤ ہم تمہیں دلیل دیتے ہیں۔ اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل ایسی ہے جس کو تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی، جو تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی، وہ دلیل اور عقل بھی مانتی ہے اس کو۔ وہ دلیل کیا ہے؟ کہ جنت میں وہ جائے گا من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دے، جیسے جیسے اللہ کہہ رہا ہے ویسے ویسے کرے، وہو محسن، اور عمل کو بھی عمدہ طریقے سے کرے، صرف نظریاتی اصلاح نہ ہو، نظریے کے طور پر اپنے آپ کو عقیدے کے طور پہ اللہ کے سپرد نہ کرے، بلکہ عمل بھی کر کے دکھائے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمزدہ ہوں گے، یعنی وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو اس معیار ہے، یہ ہے اصل معیار جنت اور جہنم کا۔ تو تم خود چیک کر کے دیکھ لو اس معیار پر کون اتر رہا ہے۔ تو اس معیار پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں اتر رہا۔ تو یہ آیت، یہ اس کا رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ توہین رسالت اللہ کسی قیمت پہ برداشت نہیں کرتے، بلکہ ایسے لفظ استعمال کرنا جس میں توہین کا شائبہ بھی ہوتا ہو وہ بھی استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر غلطی سے کسی کے منہ سے ایسا لفظ نکلا ہے، اس کو پکڑ کے بیٹھ کر پروپیگنڈا کرنا، یا وہ توہین کا بیچارے کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو وضو معنی استعمال اس نے غلطی سے استعمال کر لیے، تو اس کو یہ تو تنبیہ کی جائے گی کہ بھئی ایسا لفظ استعمال نہ کریں، لیکن فوراً اس کو توہین قرار دے دینا یہ قرآن کی آیت کا ہرگز مطلب نہیں ہے، جو آج ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ دوسرا، اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جیسے نبی کی توہین یا ایسا لفظ جس سے نبی کی توہین کا شائبہ نکل رہا ہو حرام ہے، اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کی توہین بھی کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ نبی کی توہین اس لیے حرام ہے کہ وہ اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں، اللہ کے نائب ہیں اور اللہ کے سفیر ہیں، اور علماء کیا ہیں؟ وہ پیغمبروں کے سفیر ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے جانشین ہیں۔ تو اس لیے اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین حرام ہے، ایسے ہی اہل حق علماء کی توہین بھی حرام ہے۔ البتہ وہ الگ بات ہے کہ پیغمبر کی توہین بڑے درجے کا گناہ، علماء کی توہین بڑے درجے کا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا پیغمبر کی توہین۔ تو ایک تو یہ پتہ چلا۔ دوسری، اللہ نے اہل کتاب اور مشرکین کا بتایا کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر کوئی خیر نازل ہو۔ تو یہ آج بھی بہت سے اہل کتاب اور مشرکین پر یہ آیت فٹ ہوتی ہے کہ آج بھی دیکھو نا، ہمارے سارے وسائل پر قبضہ کس نے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے، ہمیں وہ ترقی نہیں کرنے دیتے۔ تو آج بھی یہ آیت ان پر صادق آتی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان کیا رہیں؟ پسماندہ اور غریب ہی رہیں۔ تو یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان خیر میں آئیں۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا ما ننسخ من آیۃ او ننسھا، کہ دیکھو جب اس آیت سے پتہ چلتا ہے، تیسرا نقطہ، کہ جب اللہ اپنے حکم کو مصلحت کے لحاظ سے چینج کرتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں بھی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، لچک ہونی چاہیے۔ لائف اسٹائل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بات ایک دفعہ کہہ دی بس وہ پتھر پہ کیا بن گئی؟ لکیر۔ تو جب اللہ زمانے کے حساب سے حکم چینج کرتا ہے تو آپ اپنے گھر کے اصول کیوں چینج نہیں کر سکتے؟ آپ اپنے آفس کے اصول کیوں چینج نہیں کر سکتے؟ آپ اپنے تبلیغ کے اصول کیوں چینج نہیں کر سکتے؟ ہمارے ہاں جو کسی نے بول دیا بس وہ پتھر پہ کیا بن گیا؟ لکیر۔ اب الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، بعض لوگ کہتے نہیں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے تبلیغ نہیں ہو سکتی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ہمارے فلاں بزرگ نے نہیں کی ہے۔ تو بھائی زمانے کے لحاظ سے ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ چینج کرنا چاہیے۔ تو
میں اس موقع پر ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے یہ علمی نقطہ سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے ایک دوست تھے جن کے بارے میں پتہ چلا 20 سال یا 15 سال سے کبھی مدرسے میں 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوئے وہ، اور کبھی ناغہ نہیں کیا۔ کسی نے کہا ان کی استقامت کو میں داد دیتا ہوں کہ 1 سیکنڈ بھی کبھی زندگی میں انہوں نے تاخیر نہیں کی مدرسے میں، اور کبھی زندگی میں انہوں نے 15 سال میں یا 20 سال میں کبھی ناغہ نہیں کیا۔ میں نے ان سے کہا یہ کامیاب آدمی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی کیوں؟ میں نے کہا دیکھو، انسان کو نا زمانے کے حساب سے اپنے آپ کو چینج اور حالات کے حساب سے چینج کرنا پڑتا ہے۔ یہ میرڈ آدمی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، کیا 15 سال میں کبھی کوئی ایمرجنسی نہیں ہوئی ہوگی؟ اللہ نہ کرے کوئی بچہ چھت سے گر گیا تو بیوی نے کہا ہوگا بھائی اب آپ اس کو ہاسپٹل لے کے جائیں، فوراً مدرسے کی چھٹی کریں۔ چھت سے نہیں گرا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، کوئی گھر والوں کی طبیعت خراب ہے، یا کوئی والدہ کی میت ہو گئی اللہ نہ کرے، یا کوئی ابا کا یہ مسئلہ ہو گیا، 10 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو عقل مند آدمی کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے بھائی 2 اہم کاموں میں سے جو زیادہ اہم ہے اس کو کیا کرتا ہے ایسے موقع پہ؟ ترجیح کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یار، ریکارڈ تھوڑی قائم کرنا ہے ہم نے کہ ہم کبھی چھٹی نہیں کرتے، آج چھٹی کر لیتے ہیں، آج یہ کام اس سے زیادہ اہم ہے۔ یا تو ہو رہا ہے کہ محاذ پہ کوئی جنگ ہو رہی ہے، کسی فوجی کو چھٹی کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، انڈیا حملہ نہ کر دے یا کوئی دوسرا ملک حملہ نہ کر دے، وہاں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی وہاں تو چلو امی کا اللہ نہ کرے کوئی انتقال بھی ہو جائے، آدمی کہتا ہے بھائی وہ ملک کی دفاع کرنا وہ فی الحال زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر میں نے بارڈر پہ نہیں گیا تو بہت سی امیوں کا انتقال ہو جائے گا پھر، ٹھیک ہے نا، تو جنازے میں شرکت نہ کرے، تو وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایسی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے تو پھر تو انسان کو جو طبیعت میں اگر لچک نہیں ہوگی تو وہ انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ ریکارڈ تو قائم کر لے گا، گینز بک آف ورلڈ میں اپنے نام تو لکھوا لے گا، لیکن وہ ایک فیلڈ میں کامیاب ہوگا، گھریلو لائف میں کیا ہو جائے گا؟ وہ ناکام، یا اور کسی دوسری جگہ وہ گڑبڑ کر رہا ہوگا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی جب اللہ زمانے کے لحاظ سے حکم کو چینج کر دیتا ہے تو انسان میں تو اس سے زیادہ لچک ہونی چاہیے۔ یہ جو تکبر ہے نا کہ بس جو میں نے کہہ دیا آرڈر از آرڈر اور وہ چینج نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے۔ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیہودہ سوالات پوچھنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جیسے یہودیوں نے الٹا سوال کیا، اللہ آیتیں منسوخ کیوں کر دیتا ہے، یا ہمیں اللہ نظر کیوں نہیں آ رہا، تو آج لوگ علماء سے بھی الٹے سوالات پوچھتے ہیں۔ تو علماء سے بھی وہ سوالات پوچھنے چاہیے جن کا آپ کا پریکٹیکل لائف سے، عملی زندگی سے تعلق ہو۔ تو علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان سے بھی الٹے سوالات پوچھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں بیکار قسم کے اعتراضات، بیکار قسم کے کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ علماء تو کیا، آپ کسی بھی شعبے میں کسی کو فالو کر رہے ہیں تو سوال پوچھنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے۔ ڈاکٹر سے بھی اگر آپ علاج کر رہے ہیں نا تو اس سے بھی کوئی بات پوچھتے ہیں تو پہلے سوچیں کہ یہ پوچھنے کی ہے یا نہیں ہے۔ لوگ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں نا، وہ نسخہ لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ الٹی چیزیں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، ڈاکٹر کو غصہ آ جاتا ہے کہ بھائی تو کیا پوچھ رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کا گلا خراب ہے، آپ ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب میں املی کھا سکتا ہوں؟ تو ڈاکٹر کیا بولے گا؟ بھائی تو ساری دنیا کو پتہ ہے گلا جب خراب ہو تو املی نہیں کھا سکتے، اور آپ کو بھی پتہ ہے، تو یہ کوئی پوچھنے کی بات تھوڑی ہے۔ تو یہ کچھ مخصوص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے اپنا بھی ٹائم ویسٹ کرنا اور دوسرے کا بھی۔ تو یہ صرف علماء سے نہیں ان کا تعلق ہوتا ہے، ہر شعبے میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے ہی سوال مت پوچھو جیسے تم نے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات پوچھ کے ان کو پریشان کیا تھا۔ اور اس رکوع میں ہمیں ایک نقطہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلموں میں بہت سے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کافر ہو جائیں، لیکن ان کا مقصد خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم تباہ ہوئے نا، ہمارا نظام تباہ ہو گیا، ان کا نظام بھی کیا ہو جائے، اسی طرح برباد ہو جائے۔ یہ جو آج کل فیملی پلاننگ میں نسل روکنے کی باتیں ہو رہی ہیں نا، ایک پوری دنیا میں مہم چل رہی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے کم ہوں گے تو آپ کے وسائل زیادہ ہوں گے تو آپ کھلا کھائیں گے اور مزے اڑائیں گے، نہ 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 نہ۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کی افرادی قوت بڑھ گئی تو یہ طاقتور ہو جائیں گے، کمانے والے زیادہ اور کھانے والے کم۔ تو حسد ہے، حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فیملی سسٹم ایسے ہی تباہ ہو جائے جیسا ان کا تباہ ہوا۔ تو اللہ نے اس میں بھی ہمیں تنبیہ کی ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی جیسے بن جاؤ، اور اس میں نماز اور زکوٰۃ کا بھی ہے۔ اور اللہ نے اس میں یہ بھی اصول بیان کر دیا کہ جنت کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں ہم فلاں بزرگ کے خاندان میں پیدا ہوئے تو ہم تو جنت میں ہی جائیں گے، اور ہم تو فلاں پیر بابے کے ہاتھ میں بیعت ہو گئے۔ تو اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ بھئی جنت میں جائے گا، کامیاب ہوگا جو اپنے آپ کو کس کے سپرد کر دے؟ اللہ کے۔ تو عمل کے لحاظ سے ہر ایک کو ہمیں پرکھنا چاہیے، کسی کے روحانی ٹوپی ڈراموں سے ہمیں متاثر نہیں ہونا، پریکٹیکل لائف کو دیکھنا ہے کہ عملی زندگی میں یہ کیسا ہے۔
اپنے آپ کو سب سے پہلے اس پہ پرکھنا ہے. تو یہ رکوع کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.